رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما توفیقی الا باللہ۔ آج قرآن پاک کا 8واں پارہ ماشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اور عمل کی کوشش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں وہ بہترین شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو جب آپ سنتی ہیں اور آگے جا کر سناتی ہیں تو پھر ایسے ہی ہے، پھر یہی حکم اللہ نے دیا ہے کہ سیکھو اور سکھاؤ۔ جب سننا ہی نہیں ہے تو کسی کو کیا سنانا ہے، جب سیکھنا ہی نہیں ہے تو کسی کو کیا سکھانا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم سنیں گے تو پھر آگے بھی جا کر سنائیں گے تو اس میں پورے کے پورے شریک ہو جائیں گے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، ترجمہ سیکھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، پڑھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے عمل کے لیے اتارا گیا ہے۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی احادیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سنتے سناتے، یہ صرف خود ہی اکیلے بیٹھ کر ہی پڑھنے کے لیے نہیں، یہ ایک دوسرے میں بیٹھ کر سننا سنانا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ضعیف گروہ مہاجرین میں بیٹھا ہوا تھا جو کہ ایک دوسرے سے پردہ کر رہے تھے، اس وجہ سے کہ ننگے ہونے کے سبب سے، تو میں بھی انہی میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو ہم میں ایک شخص قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جب تشریف لائے تو قرآن پڑھنے والا خاموش ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہا، تو فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قرآن سن رہے تھے اور یہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں وہ لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں جن میں مجھ کو روکنا کہ میں ان میں رکوں، مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں ان میں رکوں۔ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں ایسے لوگوں میں رکوں، اب میں رک گیا ہوں تم لوگوں کے ساتھ۔ کیوں رکا ہوں؟ کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو اور تم سن رہے ہو، ایک قرآن پڑھ رہا ہے دوسرے سن رہے ہو، اس لیے میں تمہیں رکا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم تو بیٹھے ہوئے تھے ایک دوسرے سے پردے میں، بہت تکلیفیں دی مکہ والوں نے، ان پر بہت مشکلیں آئیں، صحابہ کرام پر کھانے پینے کی بھی بہت تکلیفیں آئیں، اور ساتھ ان کو لباس بھی میسر نہ ہوتا، بہت تھوڑا سا لباس ہوتا جس سے وہ اپنا صرف جسم ڈھانکتے۔ تو ادھر حدیث میں آیا کہ ننگے ہونے کے سبب ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس طرح حلقہ بناؤ،
تو وہ فرماتے ہیں ہم نے حلقہ بنایا تو ہمارے منہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ہمارے منہ ان کی طرف ہو گئے، ایک دوسرے کو ہم دیکھنے لگے، یعنی متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین کے ضعیف گروہ، اے مہاجرین کے ضعیف گروہ، تم ان امیر لوگوں سے جو کہ بہت امیر لوگ ہیں ان سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے۔ وہ آدھا دن کتنا ہے؟ 500 سال کا آدھا دن پہلے تم جنت میں داخل ہوگے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک ہمارے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ تلاوت میں بھی بہت اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، تلاوت بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم اتارتے ان پر فرشتے اور کلام کرتے ان سے مردے اور کٹھی کرتے ہم ان پر ہر ایک چیز پہلی نہ ہوتے تاکہ وہ ایمان لائیں، مگر یہ کہ چاہتا اللہ اور لیکن بہت ان کے جہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان پر آسمان کے سارے فرشتے نازل کر دیں اور ان سے مردے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کے سارے جو مردے ہیں وہ بھی آ جائیں، ہر ایک چیز کٹھی کر دیں ان پر، تو کہے نا ان کافروں کو جنہوں کے نصیبوں میں ایمان نہیں تو انہوں نے ایمان نہیں لانا، کیونکہ ان کے جہل ہیں، اکثر ان کے جہل ہیں، تو انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح کر دیا ہم نے پیدا ہر نبی کے لیے دشمن شیطان انسانوں اور جنوں سے، وہی کرتے ہیں بعد ان کے طرف بعد کی سجا کر بات دھوکے کی، اور اگر چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نہ کرتا اس کو پاس چھوڑ ان کو اور جو افطرا باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے جنوں اور انسانوں میں ضرور شیطان لوگ جو ہیں دشمن ہوتے ہیں۔ ہم پیدا کرتے ہیں ہر نبی کے لیے ان کی قوم سے شیطانوں سے اور انسانوں سے اور جنوں سے ضرور ان کے لیے دشمن ہوتے ہیں، اور تاکہ جھک جائیں طرف اس کی دل ان لوگوں کی جو نہیں مان لاتے ساتھ آخرت کے، اور تاکہ راضی کریں اس کو اور تاکہ کریں جو وہ کرتے ہیں۔ کیا پاس سوائے اللہ کی تلاش کرتے ہیں؟ کیا پاس سوائے اللہ کے میں تلاش کروں حکم، اور وہی ذات ہے اتارا طرف تمہاری کتاب کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب وہ جانتے ہیں بے شک وہ اتاری گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے، ساتھ حق کے پاس نہ ہو شک کرنے والوں سے، اور پورے ہوئے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے سچے اور عدل کے، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمے کو، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ، پورا ہوا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا سچا اور عدل کا، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمے کو، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے پوری کر دی، میری بات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور اگر تو تائید کریں بہتوں کی جو زمین میں ہیں وہ گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے، نہیں وہ تابع داری کرتے مگر گمان کی، اور نہیں وہ مگر اٹکل بچو باتیں کرتے ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے جو کوئی گمراہ ہے اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ پاس کھاؤ جس پر یاد کیا جاتا ہے اللہ کا نام، اگر ہو تم ساتھ اس کی نشانیوں کے ایمان لانے والے، جس چیز کو ذبح کر کے تم کھاؤ
اس کو کھا لیا کرو تم، جس پر اللہ کا نام لے کر تم ذبح کرتے ہو، اس چیز کو کھاؤ۔ جو تھے نا ادھر مشرقین مکہ، وہ بہت حیران ہوتے تھے کہ جو چیز مر جاتی ہے خود خدا مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے، تو جو اب یہ خود کرتے ہیں اس کو ذبح کرتے ہیں تو کھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مردہ ہو جاتی ہے، تو جس پر اللہ کا نام لے کر تم ذبح کرتے ہو چیز کو کھا لو، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور کیا ہے تمہارے لیے کہ نہ تم کھاؤ جس پر یاد کیا جائے اللہ کا نام، اور تحقیق تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے تمہارے لیے جو تم پر حرام ہے، مگر جو کوئی بے اقرار ہو تم میں سے طرف اس کی، اور بے شک بہت سے لوگ بہت البتہ گمراہ ہوتے ہیں اپنی خواہشوں میں بغیر علم کے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب وہ خوب جانتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ اور چھوڑ دو ظاہر گناہ اور باطن، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ جلدی وہ بدلہ دیے جائیں گے جو تھے وہ کرتے، ظاہر ہو گناہ یا باطن ہو، چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے کہ چھپ کر بھی گناہ نہ کیجیے، ظاہر گناہ ہو یا باطن گناہ ہو اس سے بچو۔ اور نہ تم کھاؤ جو نہیں یاد کیا جاتا نام اللہ کا اس پر، اور بے شک وہ فسق ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ اور بے شک شیاطین البتہ وہی کرتے ہیں طرف اپنے دوستوں کی تاکہ جھگڑا کریں تم سے، اور اگر تم اطاعت کرو گے ان کی بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ چیز کھاؤ، جس پر نہیں لیا گیا وہ نہیں کھا سکتے۔ یا کیا نہیں کھا سکتے؟ یا جو ہو مردہ، اور نہ تم کھاؤ جس پر نہ نام یاد کیا گیا ہو اللہ کا، اور بے شک وہ گناہ ہے۔ اور بے شک شیطان البتہ وہی کرتے ہیں طرف اپنے دوستوں کی تاکہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے بے شک تم البتہ مشرک ہو جاؤ گے۔ یا جو ہو کوئی مردہ، بس ہم اس کو زندہ کریں اور کر دیں ہم واسطے اس کے نور، چلتا ہو ساتھ اس کے لوگوں میں، مانند اس شخص کی ہے کہ بیچ اندھیروں کے ہے نہیں نکل سکتا اسے، اسی طرح سے جائے کافروں کے لیے جو تھے وہ عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک زندہ ہے، ہم نے اس کو زندگی دی اور اس کے لیے نور بنایا، وہ نور میں چلتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو اندھیروں میں چلتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے سجائے گئے ہیں اعمال، اور اسی طرح کر دیا ہم نے ہر بستی میں بہت بڑے مجرم تاکہ وہ تدبیریں کریں اس میں، اور نہیں وہ تدبیریں کرتے مگر ساتھ اپنی جانوں کے، اور نہیں وہ سمجھتے۔ ہر بستی میں کوئی نہ کوئی مجرم جو ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، وہ تدبیریں کرتے ہیں اور کر دیتے ہیں۔ ہم ہر بستی میں بڑے بڑے گناہ گار لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اور اسی طرح ہم کر دیتے ہیں ہر بستی میں بہت بڑے مجرم تاکہ وہ تدبیریں کریں اس میں، اور نہیں وہ تدبیریں کرتے مگر ساتھ اپنی جانوں کی، اور نہیں وہ سمجھتے۔ وہ چالیں تو چلتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، جو مجرم گناہ گار ہوتے ہیں وہ چالیں چلتے ہیں، لیکن وہ اپنی ہی جانوں کو انہوں نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اور جب آتی ہیں ان کے پاس نشانیاں، کہتے ہیں ہرگز نہیں ایمان لائیں گے یہاں تک کہ دے برابر جو دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ خوب جانتا ہے، وہ کہتے ہیں اسی طرح کہا نا جب مکہ والوں نے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں، آپ کی والدہ محترمہ بھی نہیں، والد بھی نہیں، تو یتیم ہی پیدا ہوئے، تو ہم فلاں ہم میں ہے فلاں ہے، وہ ہو سکتا تھا نبی۔
تو اس طرح یہ تدبیریں کرتے چلتے پھر ان کا یہ بھی دعویٰ کہ جو ادھر اس کو اللہ نے نبی بنا لیا، ہمارے فلاں کو کیوں نہیں بنایا، یہاں تک کہ ہمیں بھی برابر دیا جائے۔ اللہ خوب جانتا ہے جس جگہ سے کرتے ہیں اس کی رسالت جلدی پہنچے گا ان لوگوں کو جو گناہ گار ہیں، وہ بولا اللہ کے نزدیک سے، اور عذاب سخت ساتھ جو تھے وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ پر جس پر ارادہ کرے اللہ ہدایت دینے کا کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جس پر ارادہ کرتا ہے یہ کہ اس کو گمراہ کرے کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، گویا کہ چلنا بیچ آسمان کے۔ اسی طرح اللہ کرتا ہے گندگی بروں کے جو نہیں مان لاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کو ہم نے ہدایت دینی ہوتی ہے دین اسلام کی، اس کا ہم سینہ کھول دیتے ہیں، منور کر دیتے ہیں۔ وہ دین اسلام کو اپنانے کے لیے اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور اس کو اس پہ عمل کرنے کی کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ اپنے دین پہ عمل کرتے ہوئے اس کو وہ بہت خوشی سے جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی بیان کوئی کام سنتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والے جو ہیں وہ چکنا ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیا حکم فرما رہے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کہی جاتی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کے رسول کیا فرمانے لگے ہیں۔ تو ان کے سینے تو اسلام کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ ان کو اس پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، قرآن پاک پر عمل کرنا ان کو کوئی مشکل نہیں لگتا۔ جن کے سینے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں ان کو تو اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو وضو کرنا مشکل نہیں ہے، ان کو نمازیں پڑھنی مشکل نہیں ہے، ان کو روزے رکھنے مشکل نہیں ہے، ان کو روزوں کو بچانا مشکل نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر غیبت سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، کم تولن سے بچتے ہیں، اس طرح جو بھی گناہ کے کام ہیں ان سے بچتے ہیں، اپنے روزے کو بچاتے ہیں۔ تو ایسا روزہ جو کہ شام کو جس وقت افطار کیا جاتا ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسا روزہ جو کہ جس میں نہ غیبت کی گئی ہو، نہ جھوٹ بولا گیا ہو، نہ کوئی ایسا کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے منع رہا ہو، تو وہ ایسا روزہ جب بندہ افطار کرتا ہے اس کے عوض اتنے لوگ دوزخ سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں لاتے ہیں اس روزے کی وجہ سے۔ ایک میں آتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں جتنے بال ہیں، بنو کلب کی بکریوں کے بہت بال ہوا کرتے تھے، ان کے عوض دوزخ سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا روزہ اس طرح کا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چند دن ہیں، میں آج ماشاءاللہ 10واں روزہ ہے، تو یہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو کیا ہے ہم 11 مہینے یہ ہمیں ٹریننگ دینے آیا ہے، یہ مہینہ ہمیں ٹریننگ دینے آیا ہے کہ کیسے تم لوگوں نے پورا سال گزارنا ہے۔ تو پھر یہ اپنی رنگ جو ہے چھوڑ جاتا ہے، پھر وہ رنگ منہ پر جو چڑھتا ہے پورا سال اس کا اثر رہتا ہے۔ تو آج ہم اپنے روزے کو اس طرح رکھیں گے تو دیکھو پھر یہ بھی ہے کہ اتنے شاید اس میں کوئی اختلاف ہے، لیکن یہ حدیث میں ہے کہ بنو کلب کی بکریوں جتنے دوزخ سے نکال کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لاتے ہیں۔ تو اس طرح کا روزہ رکھنا چاہیے، پھر وہ اس کے اپنے بھی جو اگلے پچھلے گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر عبادت جو ہے اس کا ثواب لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ تو لیکن یہ ایسی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا کوئی اللہ نے نہیں لکھا، اللہ نے پتہ نہیں کیا اس کا اجر دینا ہے، جتنا بڑا وہ خود ہے
اجر بھی تو اتنا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی جزا میں دوں گا۔ تو جزا تب ہوگی جب کہ ہم یہ نہیں کہ صرف ہم بھوکے پیاسے رہے، ساتھ اللہ کا ذکر بھی کریں، جھوٹوں سے بچیں، غیبت سے بچیں۔ بعض عورتیں ایسے ہی کر دی ہیں کہ ہم فارغ ہیں، ہم کیا کریں، وہ بیٹھ جاتی ہیں باتیں پہ ایک دوسرے سے کرتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے روزے کو محفوظ کرو، بچاؤ ایسی چیزوں سے۔ تو ایسا روزہ اللہ کے ہاں جب جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشک پھور سے بھی بڑھ کر مجھے اس کے منہ کی خوشبو آتی ہے۔ اور جس پر ارادہ کریے کہ گمراہ کر دے اس کو راستے سے، اور جس پر ارادہ کریے کہ گمراہ کر دے اس کا سینہ، اور جس پر ارادہ کرتا ہے یہ کہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، چڑھنا گویا کہ آسمان کی طرف۔ جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی، جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا اسے مشکل لگتا ہے نماز پڑھنا، قرآن پاک کا پڑھنا، دین اسلام کی بات کو سننا سنانا اس کے لیے ایسا مشکل ہے جیسا کہ ایک انسان سے کہا جائے کہ تم اڑ کر آسمان کی طرف چڑھو۔ تو آسمان کی طرف انسان سے نہیں چڑھا جاتا کیونکہ اس کے پار نہیں ہے۔ پھر جب وہ اونچی جگہ پر چڑھے گا بھی تو وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا، اس کے لیے اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے۔ کہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ آسمان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک 10 فٹ 2 فٹ تک بھی اڑ کر نہیں اوپر جا سکتے۔ تو اتنا مشکل ہے اس کے لیے جو گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنی اتنی مشکل، حدیث پاک میں عمل کرنا اتنا مشکل، قرآن پاک پہ عمل کرنا اتنا مشکل۔ اسی طرح کر دی اللہ نے گندگی اوپر ان لوگوں کے جو نہیں مان لاتے۔ اور یہ راستہ سیدھا ہے، تحقیق تفصیل سے بیان کیا ہم نے نشانیاں، واضح قوم نصیحت پکڑنے والی کی۔ ان کے لیے غارت ہے اسلام کا نزدیک اپنے رب کے، اور وہ ان کا دوست ہے جو تھے وہ عمل کرتے۔ اور جس دن اکٹھا کریں گے ان تمام کو، اے گروہ جنوں کی تحقیق تم نے تکبر کیا انسانوں سے، اور کہیں گے دوست ان کے انسانوں سے، اے ہمارے رب طمع کیا بعد ہمارے نے ساتھ بات کے، اور پہنچے ہم اپنی مدد کو، وہ جو مدد کی تو نے ہمارے لیے۔ کہا جائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہو، مگر جو چاہے اللہ۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ اور اس طرح ملا دیں گے بعض ظالموں کو بعض سے ساتھ جو تھے وہ کماتے۔ اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے؟ وہ پڑھتے تھے تم پر میری نشانیاں اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کی ملاقات سے۔ کہیں گے گواہی دیتے ہم اوپر اپنی جانوں کے، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، اور گواہی دیں گے اوپر اپنی جانوں کے بے شک تھے انکار کرتے۔ وہ دن مان جائیں گے کہ آئے تھے اللہ کے نبی، ہمیں ڈراتے تھے خوشخبریاں دیتے تھے، لیکن ہم نے نہ مانا، اپنی جانوں پر خود گواہی دیں گے کہ ہم سے انکار ہو گیا۔ یہ ہے کہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہلاک کرنے والا کسی بستی کو کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، اور واسطے ہر ایک کے درجات ہیں جو کہ عمل کرے، اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب غافل جو وہ عمل کرتے ہیں۔ جس طرح کہ کوئی عمل کرے گا، نیکی کرے گا تو نیکیاں ملیں گی، بدی کرے گا تو بدیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں غافل نہیں ہوں، میں تم سب کو دیکھ رہا ہوں، خبر رکھتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر چاہے عذاب دے تم کو اور خلیفہ بنائے بعد تمہارے جسے چاہے، پیدا کرے تم سے اولاد قوم دوسری سے، جس طرح تمہیں پیدا کیا ہے نا دوسرے لوگوں سے، اس طرح ہم اوروں کو بھی پیدا کر لیں تمہیں لے جائیں۔ یہ اللہ طاقت رکھتا ہے،
بے شک جو تم وعدہ دیے گئے ہو البتہ آنے والی ہے اور نہیں تم عاجز کر سکتے، قیامت نے آنا ہے، تم روک نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ کہہ دیجیے اے قوم عمل کرو اپنی جگہ، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پس جلدی تم جان لو گے کس کے لیے ہے انجام گھر کا، بے شک نہیں فلاح پا سکتے ظالم۔ اور کرتے ہیں اللہ کے لیے جو چھوڑا کھیتی نے چوپایوں نے حصہ، پس کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، گمان کرتے ہیں ان کو اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے اپنی وہم و گمان سے، یہ کھیتی اللہ کی ہے، یہ بتوں کی ہے، یہ چوپایا اللہ کا ہے، یہ چوپائے میں حصہ یہ بتوں کا ہے اپنے خیال سے۔ پس نہیں جو ہوتا ہے ان کے شرکاء کا، پس نہیں پہنچتا طرف اللہ کی، اور جو ہوتا ہے اللہ کا پس وہ پہنچتا ہے طرف ان کے شرکاء کے۔ جو اللہ کے لیے کرتے ہیں اس میں سے بتوں کی طرف چلا جائے تو ان کو پریشانی نہیں ہوتی، جو بتوں کے یا پیروں کے نام کا رکھا ہوتا ہے نا، اس میں سے کوئی چیز ادھر اللہ کے نام پر آ جائے تو پھر بہت ڈرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اتنا ہے مشرکوں کا عقیدہ، شرک کرنے والوں کا، کہ اللہ کے نام کی چیز اگر ان کے ساتھ مل جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر ان کی چیز اللہ کی طرف چلی جائے گی پھر پتہ نہیں جس کی ہم پوجا پاٹ کر رہے ہیں اس سے ہمیں کیا نقصان پہنچے گا۔ اور اسی طرح سے جائے بہت سے مشرکین کی نگاہ میں قتل کرنا ان کی اولادوں کو ان کے شریکوں نے، تاکہ ان کو ہلاک کر دیں اور رلا مرلائے لے ان پر اپنا دین، اور اگر چاہتا اللہ نہ کرتے اس کو، پس چھوڑ ان کو اور جو وہ افطرا باندھتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ چار پائے ہیں اور کھیتی ہے ممنوع، نہیں کھا سکتے اس سے مگر جسے ہم چاہیں اپنے خیال سے، اور چار پائے حرام کرتے ہیں، حرام کر دی ان پر ان کی کمریں اور چار پائے کہ نہیں یاد کیا جاتا نام اللہ کا، اس پر افطرا باندھتے ہیں، اس پر جلدی بدلہ دیں گے ان کو ساجد سے وہ افطرا باندھتے ہیں، اور کہتے ہیں جو بیچ پیٹوں ان چار پایوں کے ہیں خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے اور حرام ہے ہماری بیویوں پر، اور اگر ہو مردہ پاس وہ اس میں شریک ہوتے ہیں جلدی بدلہ دے گا ان کو ان کے وصفوں کا، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جو قتل کرتے ہیں اپنی اولادوں کو بے وقوفی سے بغیر علم کے، اور حرام کرتے ہیں جو رزق دیا ان کو اللہ نے، افطرا باندھتے ہیں اللہ پر، تحقیق گمراہ ہوئے اور جو نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اور وہی ذات پاک پیدا کیا باغات جو ٹہٹوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور سائے ٹہٹوں کے چڑھانے کے، اور کھجوریں اور کھیتیاں مختلف ہیں کھاتے ہو اس سے، کھیتیاں ہیں مختلف ہیں اس کے میوے، اور زیتون اور رمان ملتے جلتے ہیں اور سوائے ملنے جلنے کے، کھاؤ اس کے پھلوں سے جب پھل پکتا ہے، اور دو اس کا حق جس دن کاٹتے ہو، اور نہ تم زیادتی کرو، بے شک وہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ جس دن پھل پکے تو اس میں بعض لوگ بہت چھپا کر رکھتے ہیں، کسی کو نہ دینا پڑے تو دینا چاہیے، یہ حق ہے، لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ اور چار پایوں میں سے اٹھانے والے فرشی زمین سے لگے ہوئے، اور چار پائے بوجھ اٹھانے والے زمین سے لگے ہوئے، کھاؤ جو رزق دیا تم کو اللہ نے، اور نہ تم تابع داری کرو شیطان کی قدموں کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ظاہر ہے۔ 8 جوڑے بھیڑ میں سے 2 بکری میں سے 2، کیا دونوں نر حرام ہے یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہے بچہ دان، دونوں مادہ کے، خبر دو مجھ کو ساتھ علم کے اگر تم سچے ہو۔ اونٹ میں سے 2 گائے میں سے 2، کیا دونوں نر حرام ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہیں بچہ دان، دونوں مادہ کے، کیا تم حاضر تھے جس وقت حکم دیا تم کو اللہ نے اس کا، پس کون ظالم ہے اس سے بڑھ کر جو افطرا باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ کا، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالموں کو۔ کہہ دیجئے نہیں میں پاتا بھی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، حرام کرنا اوپر کھانا
کہ جس سے کھایا جائے مگر یہ کہ وہ مردہ، جو چیز حرام ہے وہ مردہ ہے اور خون ہے بہتا ہوا اور گوشت خنزیر کا، پس بے شک وہ ناپاک ہے۔ یا فسق یہ ہے یا گناہ یہ ہے کہ حلال کرنا بغیر اللہ کے نام کے، پس جو کوئی بے قرار ہو سوائے باغی ہونے کے اور نادی ہو، پس بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی ہیں حرام کی ہم نے ہر ناخن والا جانور اور گائے بھی اور بکری بھی حرام کر دی ہم نے ان پر، ان دونوں کی چربی بھی، مگر جو ان کی پشتوں پر لگی ہو یا مختلف ہڈیوں پر یا انتڑیوں پر یا مختلف ہڈیوں پر، یہ جزا دی ہم نے ان کی شرارتوں کی، ان کی سرکشیوں کی، اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں۔ پس اگر جٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پس تحقیق رب تمہارا رحمت والا ہے، وسیع ہے اور نہیں لوٹتا اس کا عذاب قوم مجرموں سے۔ جلدی کہا ان لوگوں نے جو شرک کرتے ہیں، اگر اللہ چاہتا نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز۔ اسی طرح جٹایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ چکھا عذاب۔ کہہ دیجئے کیا نزدیک تمہارے ہے کوئی علم، پس اس کو نکالو ہمارے لیے، نہیں تم تابع داری کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ہو تم مگر باتیں بنانے والے۔ کہہ دیجئے پس اللہ کا الزام پورا ہے، پس اگر چاہتا البتہ ہدایت دیتا تم تمام کو، تو کہہ دو لاؤ اپنے گواہ ان لوگوں کو جن کو تم گواہ رہتے ہو، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے یہ، پس اگر وہ گواہی دے دیں، پس نہ گواہی دینا ان کے ساتھ اور نہ تابع داری کرنا ان کی خواہشوں کی۔ وہ لوگ وہ جھٹلاتے ہیں ہماری نشانیوں کو، اور وہ لوگ نہیں مان لاتے ساتھ آخرت کے، اور وہ ساتھ اپنے رب کے اوروں کو برابر کرتے ہیں۔ کہہ دیجیے آؤ میں پڑھتا ہوں جو حرام کیا تم پر تمہارے رب نے، نہ تم شرک ٹھہراؤ ساتھ اس کی کچھ اللہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو حرام جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کسی معاملات میں اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ان چیزوں پر کوئی دھیان نہیں، والدین کی طرف کوئی دھیان نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اور چیزوں کی طرف بہت دھیان ہے، شرک کرتے ہوئے بھی کوئی جھجک نہیں، اور والدین کی نافرمانیوں میں یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ماں باپ کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے حرام، ماں باپ کی نافرمانی، شرک کرنا یہ ہے ناپاک چیز، یہ ہے تم پر حرام کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ بہت تفصیلاً یہ واقعہ ہو سکتا ہے تو پھر اس سے بیان لمبا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیزیں حرام کی ہیں کہ نہ تو اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اور والدین کے ساتھ نیکیاں کی جائیں، اور تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو خدشے کے ڈر سے، ہم تم کو رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے جو ظاہر ہے اس سے اور جو باطن ہو، اور نہ قتل کرو نفس کو وہ جو حرام کیا اللہ نے مگر ساتھ حق کے، یہ حکم دیتا ہے تم کو ساتھ اس کے شاید کہ تم عقل کرو، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مار کے، یہ بھی حرام ہے مگر وہ جو اچھا ہو، یہاں تک کہ پہنچے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو ماپ اور طول، اس میں بھی کمی نہ کیجیے، یہ بھی حرام ہے۔ نہیں تکلیف دیتا اللہ، یعنی ماپنے توڑنے میں کمی نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، یہ فرمایا نا آؤ میں پڑھتا ہوں تم پر، یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، ان کی طرف توجہ پوری کی پوری دینی چاہیے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تو نہیں ٹھہرا رہے۔ کچھ تھوڑا سا بیان کاری دیتی ہوں، کیا ہم اپنے والدین کی نافرمانی تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم اسی طرح ہی کر رہے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری آج ماں زندہ ہوتی تو میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو وہ مجھے بلاتی تو میں نماز کو توڑ کر ماں کی بات سنتا۔ کیا ہمیں یہ ہے کہ ماں یا باپ آوازیں دیتے رہتے ہیں تو ہم سنتے نہیں؟
یہ بھی پرکھنا چاہیے، یہ بھی حرام ہے ان کی بات نہ سننا، سن کر ان جلدی سے نہ اٹھنا، تو ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے، یہ چیزیں حرام ہے۔ اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو، بعض لوگ اولاد بہت کم ہونے دیتے ہیں کہ پیدا ہی نہ ہو، تو اگر پھر ہو جائے تو پھر اس کو ضائع کرا دیتے ہیں، یہ ہے ان کا قتل کرنا۔ اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کے، کسی قسم کی بے حیائی کے نزدیک نہ جاؤ، اور نہ قتل کرو نفس کو، وہ جو حرام کیا اللہ نے۔ جس طرح اس چیز کو ہم حرام سمجھتے ہیں، یہ صرف استغفر اللہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا قتل کر ڈالا تو وہ ہمارا بھی قتل کرے گا۔ جس طرح قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح اللہ کے ساتھ شرک کرنا بھی اسی طرح ہی حرام ہے، لیکن وہ شرک کو سمجھتے نہیں شرک کیا ہے۔ جس طرح ہم قتل کو سمجھتے ہیں نا، اس طرح ہی ہم کو شرک کو بھی سمجھنا چاہیے، والدین کی نافرمانی کو بھی سمجھنا چاہیے، اولاد کے قتل کرنے کو بھی سمجھنا چاہیے، بے حیائی کو بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ صرف ہمیں اس کا خوف ہے، ضرور خوف ہے اللہ تعالیٰ خوف، جس طرح اس کا خوف ہمارے دل میں ہے کہ اگر ہم نے کسی کا قتل کیا، یہ بھی دنیا کی ڈر ہے نا، کسی کا قتل کیا تو وہ ہمارا قتل کرے گا، جس طرح یہ خوف ہمارے دل میں رچ گیا ہے، تو اسی طرح ان چیزوں کے بارے میں بھی خوف ہونا چاہیے۔ یہ اللہ سے ڈر کر نہیں رچا، دنیا سے ڈر کر رچ رہا ہے ہمارے دلوں میں، تو لیکن اللہ کے ڈر سے ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے شرک کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، اولادوں کو قتل کیا، بے حیائی کی، تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمارا کیا انجام ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا پھر یتیموں کا مال یہ بھی اپنے اوپر حرام سمجھو، پھر ماپ کو کم کرنا، تول کو کم کرنا، یہ بھی اپنے اوپر حرام کرو، حرام سمجھو۔ نہیں تکلیف دیتا نفس کو مگر اس کی نہیں ہم تکلیف دیتے نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اور جب تم کہو پس انصاف کہو، انصاف کی بات کرو، عدل کی بات کرو، گرچہ ہوں قریبی، اور اللہ کا وعدہ پورا کرو۔ یہی حکم دیتا ہے تم کو ساتھ اس کے شاید کہ تم نصیحت پکڑو، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا، پس اسی کی تابع داری کرو، اور نہ تم تابع داری کرو متفرق راستوں کی، پس تم جدا ہو جاؤ گے اس کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے۔ یہ حکم دیتا ہے تم کو ساتھ اس کی شاید کہ تم ڈرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نیچے زمین پر لکیر لگائی تو پھر اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لکیریں لگائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ ہے سیدھا راستہ، اور یہ جو ادھر ادھر جا رہے ہیں یہ اور راستے ہیں۔ تو اس طرح فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تو جو سیدھا راستہ ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے۔ پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تمام اوپر اس کے وہ جو اچھی تھی اور تفصیل سے بیان کرتی تھی ہر ایک چیز کو، اور ہدایت اور رحمت شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ ہے کتاب اتارا ہم نے اس کو برکت والی ہے، پس اس کی تابع داری کرو اور ڈرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اللہ نے فرما دیا کہ یہی کتاب قرآن پاک یہ برکت والی ہے، اس کی تابع داری کرو، یہ پیچھے لگو گے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کہ تم کہتے ہو سوائس کی اتاری گئی ہے کتاب اوپر دو جماعتوں کے ہم میں سے، اور نہیں تھے ہم، اور یہ کہ تھے ہم اس کے پڑھنے سے غافل۔ یا تم کہتے ہو اگر یہ کہ اتاری جاتی ہے ہم پر کتاب، البتہ ہوتے زیادہ ہدایت والے ان میں سے، یہ اس واسطے کہ تم کہنے لگو سوائس کے اتاری گئی ہے کتاب اوپر دو فریقوں پر ہم میں سے پہلے، اور ہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر نہ تھی، ہمیں اس کے پڑھنے پڑھانے کی خبر نہ تھی۔ یا تم کہو اگر یہ کہ اتارتے ہم پر کتاب، البتہ ہوتے زیادہ ہدایت والے ان تھے، پس تحقیق آئی تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب سے اور ہدایت اور رحمت، پس اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو جٹلاتا ہے اللہ کی نشانیوں کو اور اس سے کتروائے
جلدی بدلا دیں گے ان لوگوں کو جو پھرتے رہتے ہیں ہماری نشانیوں سے، برا عذاب ساتھ جو تھے وہ پھرتے رہتے۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے ہیں، یا آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، یا آئے بعد نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی؟ جس دن آئیں گی بعد نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، نہ نفع دے گا نفس کو اس کا ایمان، نہ ہوئی کوئی ایمان لانے پہلے آپ سے، یا کہ کمائے بیچ اپنے ایمان کی بہتری۔ کہہ دیجیے انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ جس دن آئے گی بعد نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، نہ نفع دے گا نفس کو اس کا ایمان، نہ ہو جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا۔ جب وہ وقت آ جانا ہے، قیامت آ جانی ہے، پھر اس دن کا ایمان لانا یا اللہ کا عذاب دیکھ کر ایمان لانا، وہ تو پھر پہلے ایمان لانا چاہیے۔ بے شک وہ لوگ جو فرقہ بندی کرتے ہیں اپنے دین میں اور ہوتے ہیں گروہ نہیں ہے، تو ان میں سے بیچ کسی چیز کے سوائے اس کے حکم کرو ان کو طرف اللہ کی، پھر خبریں دے گا ان کو ساتھ جو تھے وہ کرتے۔ جو کوئی آئے گا ساتھ اچھائی کا پاس اس کے لیے 10 گنا ہوگا، اور جو کوئی آئے گا ساتھ برائی کے پاس نہ بدلا دیا جائے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک اچھائی کرو گے تو اس کے بدلے 10 اچھائیاں، گناہ ایک کرو گے تو گناہ ایک ہی ملے گا۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک نیکی کرو تو اس کے بدلے 10 نیکیاں، اتنا نفع، اور اگر کوئی برائی کرو گے تو اس کا ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ کہہ دیجئے بے شک میں ہدایت دیا گیا ہوں طرف اپنے رب کی سیدھے راستے کی، دین ہے قائم رہنے والا، مذہب ہے ابراہیم علیہ السلام یک طرف کا، اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں سے۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو رب ہے عالموں کا۔ یہ ہم نماز پڑھنے مسلح پر کھڑے ہو کر پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں، نماز کی نیت بھی اس سے کرتے ہیں، یہ دونوں پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، اور ساتھ یہ بھی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، تکبیر تحریمہ سے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو پہلے سب سے تکبیر جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں حدیثیں ہیں۔ نہیں شریک واسطے اس کے، اور یہ کہ میں حکم دیا گیا ہوں اور میں پہلے ہوں مسلمانوں میں۔ کہہ دیجئے کیا سوائے اللہ کا تلاش کرتے ہو رب، اور وہ رب ہے ہر ایک چیز کا، اور نہیں کمایا ہر نفس نے مگر اوپر اس کے ہے، اور نہ کو بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانا بوجھ دوسرے کا، پھر طرف اپنے رب کی تمہارا لوٹنا ہے، پر تم کو خبریں دے گا ساجو سے تم اس میں اختلاف کرتے۔ اور وہی ذات ہے بنایا تم کو خلیفہ زمین میں، اور بلند کیے بعد تمہارے اوپر بعد کے درجات، تاکہ تم کو آزمائے بھی جو دیا تم کو۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جلد عذاب کرنے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا، اور بے شک وہ البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ عذاب بھی دے سکتا ہے، وہ بخش بھی سکتا ہے، رحم بھی کر سکتا ہے۔ آگے ہم سورہ اعراف پڑھنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں کہ اس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ کتاب اتاری گئی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پاس نہ ہو بیت سینے تنگ کے، پاس نہ ہو بیت سینے تنگ کے، اس سے تاک ڈرا سازش کے، اور نصیحت ہے کار مومنوں کے لیے۔ یہ کتاب اتاری گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اس سے نہ ہو سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنگ،
تاکہ ڈرائیں اس سے نصیحت ہو ایمان والوں کو۔ تابع داری کرو جو اتارا گیا طرف تمہارے رب سے، اور نہ تم تابع داری کرو اس کے سوا اور رفیقوں کی، یا تھوڑے ہیں جو تم ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تابع داری کرو جو اتارا گیا طرف تمہارے رب سے، اور نہ تابع داری کرو اس کے سوا دوستوں کے تھوڑے ہیں جو تم ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور بہت سی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا، پس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب اور رات کے وقت یا وہ قیلولہ کر رہے تھے، یعنی دوپہر کو سوئے ہوئے تھے۔ پاس نہ ہوا ان کا پکارنا جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، مگر یہ کہا انہوں نے بے شک تھے ظالم۔ پاس پوچھ ان لوگوں سے بھیجے کی طرف ان کے، اور پوچھیں گے ان لوگوں سے، اور پاس البتہ ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے بھیجے کی طرف ان کی، اور البتہ پوچھیں گے پیغمبروں سے بھی۔ پاس پھر ہم ان کے احوال سنائیں گے اپنے علم سے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے جو انہوں نے انبیاء نے ان لوگوں تک پہنچایا۔ ان سے بھی پوچھیں گے، نبیوں سے بھی پوچھیں گے، تو جن کے پاس آئے تھے ان سے بھی پوچھے تھے، ہم غائب نہیں تھے۔ اور وزن اس دن حق کا ہوگا، پاس جس کا بھاری ہوگا وزن، پاس وہ لوگ وہ کامیاب ہوں گے، اور جس کا ہلکا ہوگا وزن، پاس وہ لوگ خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو ساتھ جو تھے ساتھ ہماری نشانیوں کے ظلم کرتے۔ اور البتہ تحقیق ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں، اور کر دیا ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت، تھوڑے ہیں جو تم میں سے شکر کرتے ہیں۔ اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو، پھر صورتیں بنائی تمہاری، پھر کہا ہم نے فرشتوں کے لیے سجدہ کرو واسطے آدم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، نہ ہوا سجدہ کرنے والوں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا۔ کہنے لگا میں بہتر ہوں اس سے، پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے، اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جا اس سے، پس نہیں ہے واسطے تیرے یہ کہ تو تکبر کرے اس میں، پس نکل جا اس سے، بے شک تو دلیل کیے گیوں سے ہے۔ کہنے لگا ابلیس مجھے ڈھیل دے طرف دن اٹھائے جانے تک۔ کہا اللہ تعالیٰ نے بے شک تو ڈھیل دیا گیا۔ کہنے لگا پس ساتھ جو گمراہ کیا مجھ کو ضرور میں بیٹھوان کے لیے سیدھے راستے میں، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور نہ تو پائے گا بہت ان کے شکر کرنے والا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اتر جائے اس سے، برے حال سے راندہ ہوا، البتہ جو کوئی تیری تابع داری کرے گا ضرور میں بھروں گا جہنم کو تم تمام سے۔ اور آئے آدم علیہ السلام، اور اے آدم ٹھہر تو تیری بیوی جنت میں، پت کھاوے سے جہاں سے تم چاہو، اور نہ قریب جانا درخت کے پاس ہو جاؤ گے ظالموں سے۔ پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، تاکہ ظاہر کر دیں ان دونوں کی شرمگاہیں جو انہوں نے چھپا رکھی تھیں، اور کہا نہیں منع کیا تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے مگر یہ کہ ہو جائیں فرشتے دونوں، یا ہو جائیں ہمیشہ رہنے والے۔ دیکھا نا کہ ہمارے باپ دادا نے، حضرت آدم علیہ السلام نے، مائی حوا نے اپنی شرمگاہ کو چھپایا ہوا تھا، تو اس نے ان کو کھانا کھلا کر، دانا کھلا کر جب انہوں نے کھایا تو وہ ظاہر ہو گئی۔ اس لیے ہمیں جو لباس پہننا ہوتا ہے نا، وہ ستر کو ڈھانکنے کے لیے ہوتا ہے، چھپانے کے لیے، یہ نہیں کہ ایسا بریک ہو جیسے جسم نظر آ رہا ہو۔ اور قسم کھائی ان دونوں کے لیے بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں، پس پھسلا دیا ان دونوں کو ساتھ دھوکے کے پاس جب چکھا درختوں کو، ظاہر ہوئی شرمگاہیں ان کی، اور لگے وہ چھپانے اوپر اپنے ورکے جنت سے۔ اللہ اکبر آواز دی ان دونوں کے رب نے، کیا نہیں میں تم دونوں کو منع کیا تھا اس درخت سے؟ میں نے کہا تھا تم دونوں کو یہ شیطان تمہارے لیے دشمن دار ہے۔ کہا انہوں نے اے ہمارے رب ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، اگر نہ تو بخشیں گا ہم کو اور نہ تو ہم پر رحم کریں گا، البتہ ہم تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں سے۔ دونوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اس لیے یہ دعا ہمیں فرضوں کے بعد پڑھنی چاہیے، جس وقت چاہیں پڑھیں۔
کہا اتر جاؤ، بات تمہارے واسطے بات دشمن ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اتنا بڑا وہ روئے، لیکن جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ تو پھر ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرما دیا، کہا اتر جو، بات تمہارے واسطے بات دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور نہایت وقت تک۔ کہا اسی میں تم زندہ ہوگے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ یہ آیت بھی یاد ہونی چاہیے بچوں کو کہ جب وہ دفنانے جاتے ہیں تو اس میں یہ پڑھا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہے آیت۔ ایک لپ جو ہے وہ پائیں بک بھر کر مٹی، تو یہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ ساری آیت یاد ہونی چاہیے۔ کالا فیہا تحیون، کہا اسی سے تم زندہ ہوگے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ تو 3 بکیں قبر پر ڈالی جاتی ہیں، تو تینوں میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ اے بنی آدم، تحقیق اتارا ہم نے تم پر لباس چھپانے کے لیے اپنی شرمگاہ کو، اور زینت بھی، اور لباس تقوی کا پہنا ہو تو پتہ چل رہا ہو کہ یہ کوئی حیات آ رہا ہے، یہ کوئی تقوی والا انسان ہے، تقوی والی عورت ہے۔ ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ پہن کر بھی ننگے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، نہ بہکا دے تم کو شیطان جیسا بہکایا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، حضرت آدم علیہ السلام کو ماں حوا کو جیسے بہکایا، تمہیں بھی نہ بہکا دے۔ پوری دنیا سے، پورے دنیا کی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اے آدم کی اولاد، سب کو کہا جا رہا ہے۔ کھینچا ان دونوں کا لباس جو انہوں نے چھپائی تھی اپنی شرمگاہیں، بے شک وہ دیکھتے ہیں تم کو وہ اور اس کا قبیلہ جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ بے شک کر دیا ہم نے شیطان کو دوست ان لوگوں کے لیے جو نہیں مان لاتے۔ شیطان ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور جب کرتے ہیں بے حیائی، کہتے ہیں پایا ہم نے اوپر سے اپنے آباء و اجداد کو، اور اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، کہہ دیجیے بے شک اللہ نہیں حکم کرتا بے حیائی کا۔ اللہ تعالیٰ کسی قسم کی بے حیائی کا حکم نہیں کرتا۔ کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے؟ کہہ دیجیے حکم ہے میرے رب کا، ساتھ انصاف کے، اور قائم کرو اپنے چہروں کو نزدیک ہر مسجد کے، اور بلاؤ اس کو خالص کرتے ہوئے واسطے اس کا دین، جیسے کہ ابتدا کی تمہاری ویسے ہی تمہیں لٹائے گا۔ ایک فریق ہدایت پر ہے اور ایک فریق حق پر ہے، لازم ہو گیا ان پر گمراہی۔ بے شک وہ پکڑتے ہیں شیطانوں کو دوست اللہ کی سوا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت والے ہیں، گمان کرتے ہیں۔ اے بنی آدم، پکڑو اپنی زینت نزدیک ہر مسجد کے، اور کھاؤ اور پیو، نہ اسراف کرو، بے شک وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے بنی آدم، پوری اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی زینت بناؤ، مسجدوں میں جایا کرو، مسجد میں جا کر نمازیں پڑھو۔ اتنا بڑا ثواب کہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں جائیں تو ایک حج کا ثواب۔ تو یہ بد نصیبی ہے جو کہ ایسا نہیں کر رہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، مسلمان بنے ہیں، اذانیں بھی سنتے ہیں۔ بار بار یہ بھی آیا ہے اللہ کا حکم قرآن پاک میں، 734 بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اب زینت پکڑو نزدیک ہر مسجد کی، پھر وضو کر کے گھر سے جانا چاہیے۔ یہ دل میں پورا ارادہ، نیت، دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں ایک حج کا ثواب ہو رہا ہے۔ 5 مرتبہ وضو کر کے مسجد میں جانا ہے تو 5 مرتبہ ہی اللہ تعالیٰ 5 حجوں کا ثواب دیں گے۔ اللہ
کہ خزانے میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ بے شک وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو جو کہ نجائز خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا نجائز خرچ کرنا پسند نہیں کرتے۔ کہہ دیجئے تو کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو؟ وہ جو نکالی واسطے اپنے بندوں کے اور پاکیزہ رزق۔ کہہ دیجئے وہ واسطوں کے جو ایمان لائے بیچ حیاتی دنیا کے خالص دن قیامت کو۔ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں واسطے قوم جاننے والی کے۔ کہہ دیجئے سوائے اس کے حرام کیا میرے رب نے بے حیائی کو، جو ظاہر ہے اس سے اور جو باطن ہو، اور گناہ اور نا فرمانی بغیر حق کے، اور نہ تم شرک کرو ساتھ اللہ کے جو نہیں اتاری ساتھ اس کی کوئی دلیل، اور یہ کہ تم کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے۔ اور ہر امت کے لیے مدت مقررہ پاس جب آ جائے گی ان کی مدت، نہ گھڑی آگے بڑھ سکیں گے اور نہ گھڑی پیچھے رہ سکیں گے اور نہ گھڑی آگے بڑھ سکیں گے۔ ہے بنی آدم ہے پر آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، وہ پڑھتے تم پر میری نشانیاں، پس جو کوئی ڈرے اور اصلاح کرے پس نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری نشانیوں کو اور تکبر کرتے ہیں ان سے وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پس اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو افطرا باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ کا یا جھٹلاتا ہے اس کی نشانیوں کو؟ وہ لوگ پہنچے گا ان کو ان کا حصہ کتاب سے، یہاں تک کہ جب آئے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فوت کرتے ہیں ان کو، کہتے ہیں کہاں ہے جن کو تھے تم پکارتے؟ یہاں تک کہ جب آتے ہیں ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فوت کرتے ہیں ان کو، کہتے ہیں کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ کہتے ہیں گمراہ ہو گئے ہم سے، اور گواہی دیں گے اپنی جانوں کے بے شک تھے کا انکار کرنے والے۔ کہہ دیجئے داخل ہو جو بھی جماعت کے تحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے، جن اور انسان بیچ آ کے جب کہ داخل ہوگی جماعت لعنت کرے گی اپنی دوسری پر، یہاں تک کہ جب پا لیں گے اس میں تمام کو، کہے گی دوسری ان کی پہلی کو اے ہمارے رب انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، پس دین کو عذاب دگنا آگ کا کہا جائے گا واسطے ہر ایک کے دگنا ہے اور لیکن نہیں تم جانتے۔ اور کہے گی پہلی پچھلی کے لیے پس نہ ہوا واسطے تمہارے ہم پر کوئی فضیلت، پس چکھو عذاب جو سے تم کماتے۔ بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری نشانیوں کو اور تکبر کرتے ہیں اسے نہ کھولا جائے گا ان کے لیے دروازہ آسمان سے۔ اللہ اکبر۔ نہ کھولے جائیں گے ان پر دروازے آسمان سے اور نہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ بیچ ناکے سوئی کے۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر تک جنت میں نہیں جا سکیں گے گناہ گار وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری نشانیوں کو اور تکبر کرتے ہیں۔ ان کے لیے دروازے کے پہلے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ گزرے اونٹ بیچ نکے سوئی کے۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے مجرموں کو، ان کے لیے جہنم ہے گود اور ان کا اوڑھنا بھی جہنم کا ہوگا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالم کو۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کرتے ہیں نہیں ہم تکلیف دیتے نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، وہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ہم کھینچ لیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کرتے ہیں نہیں ہم تکلیف دیتے نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، وہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ہم کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں ہے کینہ، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں اور کہہ رہے ہوں گے تعریفیں ہیں اللہ کے لیے، وہی ذات ہم کو ہدایت دی اس کی، اور نہ تھے ہم تاکہ ہدایت حاصل کرے اگر نہ یہ کہ ہم کو ہدایت دیتا اللہ۔ البتہ تحقیق آئے رسول ہمارے رب کے ساتھ حق کے، اور آوازیں دیں گے یہ کہ جنت والے، اور آوازیں آئیں گی کہ یہ جنت ہے، وارث ہوئے تم اس کے ساتھ جو سے تم عمل کرتے۔ آواز دیں گے جنت والے آگ والوں کو یہ کہ تحقیق پایا ہم نے
آواز دیں گے جنت والے آگ والوں کو، یہ کہ تحقیق پایا ہم نے جو وعدہ کیا ہم سے ہمارے رب نے سچا، پس کیا تم نے بھی پایا ہے جو وعدہ کیا تم سے تمہارے رب نے سچا؟ کہیں گے ہاں، پس آواز دے گا ایک آواز دینے والا درمیان ان کے، لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ وہ لوگ وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، وہ تلاش کرتے تھے اس سے ڈینگ، اور وہ ساتھ آخرت کے وہ انکار کرنے والے ہیں۔ درمیان ان دونوں کے پردہ ہوگا اور اعراف پر ہوں گے آدمی، وہ پہچانیں گے ہر ایک ان کے چہروں سے، اور آواز دیں گے جنت والے یہ کہ سلام ہو تم پر، نہیں داخل ہوئے اس میں اور وہ طمع کر رہے ہیں۔ یہ جگہ اعراف جو ہے یہ دوزخ اور جنت کے درمیان جگہ ہے، اسی لیے سورت کا نام یہ اعراف ہے۔ تو جب یہ دونوں جنت اور دوزخ کے درمیان جگہ ہے، ادھر یہ لوگ ہوں گے، تو جب پھریں گی ان کی آنکھیں آگ والوں سے، کہیں گے ہمارے رب نہ پکار ہم کو ساتھ قوم ظالموں کے، اور آواز دیں گے اعراف والے آدمی، وہ پہچانیں گے ان کو چہروں سے، کہیں گے نہیں جن کیا تم کو تمہارے زمانے اور نہ تھے اور جو سے تم تکبر کرتے۔ اب یہ وہی ہیں کہ تم قسم کھایا کرتے تھے کہ نہ پہنچے گی ان کو اللہ کی رحمت، چلے جاؤ جنت میں، نہیں ڈر ہے تم پر اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور آواز دیں گے آگ والے جنت والوں کو یہ کہ ڈالو ہم پر پانی یا جو رزق دیا تم کو اللہ نے، کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو حرام کیا ہے کافروں پر، آج تمہیں نہ پانی ملے گا نہ تمہیں روزی ملے گی۔ وہ لوگ جو پکڑتے ہیں اپنے دین کو کھیل اور تماشا، یہ اعراف جگہ جو ہے ادھر منافق لوگ ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور تلاش کرتے تھے اس سے ڈنگ ٹیڑھا پن، تو یہ لوگ راہ میں ہوں گے۔ تو راہ جگہ ہے جنت اور دوزخ کے درمیان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو پکڑتے اپنے دین کو کھیل اور تماشا اور دھوکے میں ڈالا انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو، پس آج کے دن ہم ان کو بلا دیں گے جیسا وہ اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں سے منکر سے انکار کرتے تھے، آج ہم بھی انہیں بلا دیں گے جیسے انہوں نے دنیا پر کبھی کوشش ہی نہ کی کہ ہم اپنے قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ تو تم دنیا پر بھولے رہے، ہم آج تمہیں بلا دیں گے، اور البتہ تحقیق لائیں گے ہم کتاب کی تفصیل سے بیان کریں اس کے اوپر علم کے لائی ہے ہم، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس پہنچا دی ہے کتاب جس کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے اوپر علم کے، ہدایت کے اور رحمت کے واسطے قوم ایمان لانے والے کے۔ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس کی طویل کا، جس دن لائی جائے گی اس کی طویل؟ کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول گئے ہیں پہلے سے، تحقیق آئے تھے بھیجے ہوئے ہمارے رب کے ساتھ حق کے، پس کیا ہے کوئی ہمارا سفارش کے پاس وہ سفارش کرے یا ہم لوٹیں، پس ہم عمل کریں گے سوائے اس کے جو تھے ہم عمل کرتے۔ تحقیق نقصان اٹھائیں گے ان کے جاننے اور بھول جائیں گے تو اس سے وہ اس طرح باندھتے۔ بے شک رب ہے تمہارا اللہ وہ ذات پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، بے شک رب ہے تمہارا اللہ وہ ذات پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں، پھر توجہ کی عرش پر ڈھانپا رات کو دن سے کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، اور سورج اور چاند اور ستارے تابع ہیں اس کے حکم کے، خبردار واسطے اسی کے پیدا کرنا ہے اور حکم کرنا ہے، بابرکت ہے اللہ رب ہے عالموں کا۔ بلاؤ اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ سے، بے شک وہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، اور نہ تم فساد کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے، اور پکارو خوف اور طمع سے، بے شک رحمت اللہ کی قریب ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اور وہی ذات پاک ہے بھیجتا ہے ہوا کو خوشخبری دیتی ہیں درمیان سامنے اس کی رحمت کے،
یہاں تک کہ جب باری ہوتا ہے بادل، یہاں تک کہ جب اٹھاتی ہے بادل باری، پلاتی ہے اس سے مردہ شہر کو، پس اتارتے ہیں ہم ساتھ اس کے پانی، پس نکالتے ہیں ساتھ اس کے ہار پھال، اسی طرح ہم نکالتے ہیں مردوں کو، شاید کہ تم نصیحت پکڑو۔ اور شہر پکیزہ اس کا سبزہ نکلتا ہے رب کے حکم سے، اور وہ جو خراب ہوتا ہے نہیں نکلتا اس سے مگر تھوڑا ناقیدہ، تھوڑا جو ناقص ہوتا ہے وہ بہت کم نکلتا ہے جب بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم پھیرتے ہیں نشانیاں، یا کھول کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں واسطے قوم شکر کرنے والی کی۔ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام طرف اس کی قوم کے، پس کہا قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ کہا اس کی قوم کے سرداروں نے، بے شک البتہ دیکھتے ہیں تجھ کو بیچ گمراہی ظاہر کے۔ اس سرداروں کا یہ جواب ہوا کہ نبی کو کہہ رہے ہیں تجھے دیکھ رہے ہیں۔ کہا قوم نہیں ہے ساتھ میرے گمراہی، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالت اپنے رب کی، اور میں خیر خواہ ہوں تمہارے لیے، اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں تعجب لگتا ہے یہ کہ آیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب سے اوپر ایک آدمی کے تم میں سے، تاکہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو، اور شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ پس انہوں نے اس کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کو، پس ہم نے اس کو نجات دی اور جو ان کے ساتھی تھے بیچ کشتی کے، اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جو جھٹلاتے تھے ہماری نشانیوں کو، بے شک وہ تھی قوم اندھی۔ اور طرف آج کی بھائی ان کے حود علیہ السلام، کہا ہے قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، کیا پس نہیں تم ڈرتے؟ کہا سرداروں نے، کافروں کی قوم کے سرداروں نے کہا ان کی قوم سے کہا، بے شک البتہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں بے وقوف، اور بے شک البتہ ہم تجھے گمان کرتے ہیں کہ تو جھوٹوں میں سے ہے۔ کہا ہے قوم نہیں ہے ساتھ میرے بے وقوفی، اور لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، میں نے تم کو پہنچائی رسالت اپنے رب کی، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ کیا تمہیں تعجب لگتا ہے یہ کہ آیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب سے اوپر ایک آدمی کے تم ہی میں سے، تاکہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرائے جب بنایا تم کو خلیفہ بعد قوم نوح علیہ السلام کی، اور زیادہ کیا تم کو بیچ پیدائش کے پھیلاؤ، پاس یاد کرو اللہ کی نعمت شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہا انہوں نے کیا تو لایا ہمارے پاس تاکہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی، اور چھوڑ دیں جو تھے عبادت کرتے ہمارے آباء و اجداد، پس لے آ تو ہمارے پاس عذاب اگر تو ہم سے وعدہ کر، جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر ہے تو سچوں سے۔ کہا تحقیق واقعہ ہو جائے گا تم پر تمہارے رب سے عذاب اور غصہ، کیا تم مجھے ملامت کرتے ہو بیچ ناموں کے، تم نے نام رکھے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے ان ناموں پر کہ رکھ لیے ہیں نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے؟ نہیں اتاری اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل، پس انتظار کرو بے شک میں بھی ساتھ تمہارے انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ پس ہم نے اس کو نجات دی، نوح علیہ السلام حود علیہ السلام کو، اور جو ان کے ساتھی تھے ساتھ اپنی رحمت کے، اور جڑیں کاٹ دی ہم نے جڑیں ان لوگوں کی جو چڑھاتے تھے ہماری نشانیوں کو، اور نہ تھے ایمان لانے والے۔ اور طرف سمود کی ان کے بھائی صالح علیہ السلام، کہا ہے قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس دلیل تمہارے رب سے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، اس میں نشانی ہے، پس اس کو چھوڑ دو، کھائے اللہ کی زمین سے، اور نہ چھونا اس کو ساتھ برائی کے، پس پکڑے گا تم کو عذاب دردناک۔ اور یاد کرو جب بنایا تم کو خلیفہ بعد عاد کے، اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں کہ بناتے ہو نرم زمین میں
محل اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے غار، تو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ الحمدللہ 8واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔